اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے فتح مکہ۔ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری 630 عیسوی کو جب مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں نے دوبارہ مکہ کو فتح کر لیا، جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مجبور ہو کر جانا پڑا تھا، اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح حدیبیہ طے پایا تھا۔ لیکن صلح حدیبیہ کو ابھی جو کیونکہ 10 سال کے تھا، لیکن وہ ابھی چل رہا تھا، تو قریش کے ایک گروہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو غزہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کی کافی قتل و غارت کی، جس کی خبر بنو غزہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی کہ ہم پر حملہ کر دیا گیا ہے اور ہماری جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں، اور ہم کفار سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم بنو بکر کے لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مکہ پر دوبارہ آ کر حکمرانی کریں۔ تو یہ بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بنو غزہ کے لوگوں نے پہنچائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی کو بتائے مدینہ کے سرحدی علاقوں کو کارڈن آف کروایا، تاکہ کوئی بھی اہل مکہ کا لوگ یہاں آدمی یا جاسوس یہاں آ کر خبر اہل مکہ تک نہ پہنچائے، اور آپ نے وہاں کے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی، بغیر بتائے کہ کس جگہ پر حملہ کرنے کی تیاری ہے، کسی کو بتائے بغیر آپ نے مسلمانوں کی ایک آرمی تیار کرنا شروع کر دی۔ غالباً 12,000 لوگوں پر مشتمل آپ کا قافلہ تیار ہو گیا۔ اسی دوران ابو سفیان، جو کہ بنو قریش مکہ کے لوگوں کا سربراہ تھا، اس کو علم ہوا کہ جو یہ طویل خاموشی ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، تو شاید مسلمان دم سے بدلہ لینے کے لیے ادھر دوبارہ آئیں گے۔ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کے گھر خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے پہنچا، تاکہ جا کے ان سے تجدید عہد کر سکیں اور صلح حدیبیہ کو جاری رکھنے کا دوبارہ معاہدہ کیا جا سکے، اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ دونوں اکٹھا اعلان کر دیں، تاکہ ہم پر مکہ پر دوبارہ حملہ نہ ہو سکے۔ لیکن جب وہ ام حبیبہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ منورہ پہنچا، تو ام حبیبہ نے ان کو اپنے بستر پر بیٹھنے نہ دیا۔ تو اس نے پوچھا، کیوں ام حبیبہ، مجھے کیوں نہیں بیٹھنے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مشرکین کو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، تو وہاں سے ابو سفیان بغیر کسی بات کیے خود ہی اکیلے تجدید عہد کا اعلان کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اب محمد مصطفیٰ کسی بھی وقت مکہ پر حملہ کریں گے اور مکہ کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تو اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی، اپنی فیملی کے ہمراہ انہوں نے ہجرت کی۔ لیکن اس دوران ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 12,000 کی فوج تیار کر کے مکہ مکرمہ کی طرف
فتح کرنے کے لیے چل چکے تھے۔ ان کی رستے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس آپ کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی فیملی کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یوں جب مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ بیٹھ کر کیمپ لگائیں اور آگ جلائیں، تاکہ مکہ کے لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو شاید خون ریزی کے بغیر ہی مکہ فتح ہو جائے۔ اس دوران ابو سفیان جو کہ مکہ میں موجود تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان آپس میں دوست بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک خچر پر مکہ کی طرف ہوا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے حکیم بن حذیفہ اور ودیل بن ورقہ، آج لگتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑے گروہ نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، کیونکہ بنو قزاعہ کے لوگوں میں تو یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کر سکتے۔ تو اس طرح انہوں نے ساتھ ہی ان کا جب حضرت عباس گزر رہے تھے تو حضرت عباس نے آواز دے کر حضرت ابو سفیان سے پوچھا کہ اے ابو سفیان، کیا تم ابو سفیان ہی ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا جی میں ابو سفیان ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو سفیان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کر دیا ہے، اور اب تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، تم لوگ پھنس چکے ہو۔ ہاں، اگر تم ابو سفیان بچنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارے سر قلم نہ ہوں تو میرے خچر کے پیچھے بیٹھ جاؤ، تو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے ان پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بات سن کر ابو سفیان خوش ہو گیا اور بھاگتے ہوئے حضرت عباس کے خچر پر سوار ہو گیا۔ حضرت عباس اسے خچر پر بٹھا کر اس مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں مسلمانوں نے کیمپ لگائے ہوئے تھے وہاں لے کر پہنچا۔ جب وہاں لے کر پہنچا تو ان کا گزر حضرت عمر بن خطاب کے خیمے کے قریب سے ہوا، تو حضرت عمر بن خطاب بھاگتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑھے، ان کی حفاظت کے لیے ان کی طرف بڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے خیمے میں داخل ہونے لگے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضرت عمر بن خطاب سے پہلے اپنے خچر سے اتر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب بھی اتنے تک خیمے میں داخل ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی آخر الزماں، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان ہمارے قابو میں آ چکا ہے، کیوں نہ حکم دیں میں ان کا سر قلم کر دوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اے نبی آخر الزماں، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے، اب وہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ماجرا سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان کو صبح تک اپنے خیمے میں رکھیں، صبح نماز فجر کے بعد ابو سفیان کو لے آنا۔ صبح جب نماز فجر کا ٹائم ہوا تو ابو سفیان دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ تمام خیموں میں ہلچل مچ گئی اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے،
تو انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اٹھ کر نماز کی طرف جا رہے ہیں اور نماز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابو سفیان نے کہا کہ میں آپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ اب کیا چیز رہ گئی ہے جو تمہیں مجھ پر ایمان لانے سے روک رہی ہے؟ تو اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ تو اس نے فوراً ہی ابو سفیان نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور آپ پر ایمان لے آیا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ کو پناہ دی جاتی ہے اور آپ کو بخش دیا جائے گا۔ آپ کو انہوں نے حکیم بن ذوالفقار اور ودید بن ورقہ کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے کہا ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک وہ جو لوگ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ جو لوگ مسجد حرم میں داخل ہو جائیں گے ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ صرف انہی لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا جو ہتھیار اٹھائے رکھیں گے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ حضرت ابو سفیان، حکیم بن ذوالفقار اور ودید بن ورقہ کو مکہ کی وادی کی تنگ حصے کی طرف لے کر جاؤ اور وہاں رکھو، اور ہمارا لشکر تب وہاں سے گزرے گا، تاکہ یہ دیکھیں کہ کس قدر بڑا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح ہی ہوا، آپ کو ایک مکہ کی وادی کے ایک تنگ حصے میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں سے جب حضور کا ایک بہت بڑا لشکر گزرا تو وہ ابو سفیان حضرت عباس سے کہنے لگے کہ آج تیرے بھتیجے نے مملکت قائم کر دی ہے، اور واقعی آج وہ حاکم بن گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ حکمرانی کی جنگ نہیں تھی، یہ نبوت کا حکم تھا اور نبوت کا اعلان تھا، نبوت پر لوگوں کو منانا تھا، جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا قافلہ آج مکہ فتح کرنے آیا ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی ابو سفیان نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، جو کوئی بھی میرے گھر میں آ جائے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے سے بچ جائے گا اور اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا تمہارا گھر اتنا بڑا ہے کہ وہ ہم سب کو پناہ دے لے گا؟ تو اس وقت ابو سفیان نے اونچی آواز میں مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کوئی حکیم بن ذوالفقار اور ودید بن ورقہ کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی مل جائے گی، اور جو کوئی حرم شریف میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معافی دے دی جائے گی، اور جو کوئی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی معافی دے دی جائے گی، اور حتیٰ کہ جو کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا اور پرامن رہے گا اس کو بھی معافی دے دی جائے گی۔ یہ ابو سفیان کی یہ باتیں سن کر مکہ کے لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ ہم تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے بچ جائیں گے اور ہمیں عام معافی ہو جائے گی۔ تو تمام لوگ بہت خوش ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فتح اس طرح بغیر خون ریزی کے ساتھ فتح مکہ نصیب ہوا، اور مسلمانوں کو ایک عظیم و شان فتح نصیب ہوئی، اور اس میں مسلمانوں نے کسی کی خون ریزی بھی نہ کرنا پڑی، اور بغیر صرف مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مکہ کے کفار اور قریش کے لوگ جو کہ بنو بکر کے لوگوں کی پشت پناہی کر رہے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح پر یقین کر لیا، اور انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے لوگوں ایمان لے آئے اور باقیوں نے ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا اور سرنڈر کر دیا، اور یوں مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی فتح 8 ہجری 20 رمضان المبارک 630 عیسوی کو نصیب ہوئی، جس کے بعد مکہ کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، سوائے 11 لوگوں کے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان 11 لوگوں کو چاہے یہ خانہ کعبہ کو بھی پکڑ لیں، خانہ کعبہ کی دیوار کو بھی پکڑ لیں، ان کو معاف نہیں کرنا۔ باقی تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا گیا، اور بغیر خون ریزی کے مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی سب سے بڑی فتح نصیب ہوئی۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی ویڈیوز بر وقت مل سکیں اور اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔